عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے تمام لیسنس کا بخوبی مطالعہ بھی کر رہے ہوں گے، نوٹس بھی بنا رہے ہوں گے۔ ہمارا لیسن نمبر 18 ہے، باب نمبر 2، زر۔ تھوڑا سا ہم ریکیپ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ضرب کی رصد اور اس کے ضرب کی رصد کے ذرائع کون سے ہیں۔ تو ضرب کی رصد سے مراد عام طور پر کرنسی کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو کہ لوگوں کے پاس موجود ہو۔ کرنسی سے مراد یہاں پر کرنسی نوٹ، سکے، دھات کے بنے ہوئے سکے، یہ تمام جو کسی بھی ملک میں گردش میں ہوں، ان سب پر مشتمل ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں زر کی رصد۔ اس کے بعد ہم نے زر کی رصد کے عزیز طلباء ذرائع بتائے تھے، جس میں انفرادی بچتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، سرکاری بچتیں ہوتی ہیں اور کاروباری بچتیں بھی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آج کا ہمارے پاس 4 نمبر کی ہیڈنگ جو اس کی تھی زر کے ذرائع کی، وہ ہے بینک کریڈٹ۔ بینک کریڈٹ عام طور پر لوگ اپنی امانتوں کو جب بینکوں میں جمع کرواتے ہیں تو بینک ان امانتوں کا ایک خاص تناسب یا ایک خاص حصہ 20%، 30% اپنے پاس زر نقد کی صورت میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو باقی رقم کو قرضے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح بینک زر کی تخلیق کرتے ہیں۔ یہی قرضہ دوبارہ کسی نہ کسی صورت میں بینک میں جمع ہو جاتا ہے اور بینک پھر دوبارہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ کر باقی رقم کو قرض کے لیے جاری کرتے ہیں۔ اس طرح بینک ایک امانت سے کئی قرضے جاری کرتا ہے، یا بینک کی جتنی بھی امانت آتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ قرضے جاری کر دیتا ہے۔ غرض جتنی زیادہ امانتیں بینک میں جمع ہوں گی اسی قدر بینک کی قرضہ جاری کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور زر کی رصد بھی بڑھ جائے گی۔ لہٰذا بینک کریڈٹ بھی زر کی رصد کو متاثر کرتا ہے، یا زر کی رصد کا انحصار بینک کریڈٹ پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہمارے پاس ہے انشورنس کمپنیاں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ انشورنس کمپنیاں کیا کام کرتی ہیں، اس سے پہلے کہ انشورنس کمپنیاں بھی کسی بھی ملک کی زر کی رصد کو متاثر کرتی ہیں، یا زر کی رصد کا انحصار انشورنس کمپنیوں پر بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر انشورنس کمپنیاں لوگوں کو ترغیب دیتی ہیں کہ وہ اپنی قیمتی اشیاء، اپنی زندگی، اپنی گاڑیوں، اپنی دکانوں، مکانوں کا بیمہ کروائیں، اور ایک خاص مدت کے لیے ان کو بیمہ کرانے کی ترغیب دی جاتی ہے، تاکہ کسی بھی مشکل حالات میں یا بچوں کی شادی بیاہ یا علاج معالجہ کسی کا یا تعلیم کے لیے انہیں مستقبل میں اکٹھی رقم حاصل ہو جائے۔ لوگ جب بھی بیمہ کرواتے ہیں تو انہیں ایک خاص شرح سے پریمیم ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہی پریمیم ان کی بچت کی عادت بن جاتی ہے، تاکہ ضرورت جب پڑے انہیں تو اکٹھی رقم حاصل ہو جائے۔ دوسری طرف جو بیمہ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اسی رقم کو آگے یا تو سرمایہ کاری پر خرچ کر دیتی ہیں، یا وہ حکومت کی کفالتیں، سرٹیفکیٹس یا بانڈز وغیرہ خرید لیتی ہیں، یا پھر بینکوں کو قرضہ دے دیتی ہیں۔ اس طرح سے وہ خود بھی منافع کماتی ہیں اور پالیسی ہولڈروں کو بھی اس منافع میں حصہ دار بناتی ہیں۔ اس سے بھی زر کی رصد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے اسٹاک مارکیٹ۔ اسٹاک مارکیٹ کو ہم کہتے ہیں بازار حصص یا سرمایہ کا بازار۔ سرمایہ کا بازار بھی زر کی رصد کو بڑھاتا ہے۔ سرمایہ کے بازار سے مراد ایسی منڈی ہے جہاں پر مختلف کمپنیاں اپنے حصص
اور کفالتوں کی خرید اور فروخت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت اور نیم سرکاری اداروں کی کفالتوں، تمسکات، بانڈز، ہنڈیوں کی بھی یہاں پر خرید و فروخت کی جاتی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے حصص، کفالتیں وغیرہ اسٹاک مارکیٹ میں یا سرمایہ کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں اور رقم حاصل کر لیتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس رقم موجود ہوتی ہے، بچی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی پیسے کو جب کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں تو وہ اسی سے تمسکات یا بانڈز وغیرہ خرید لیتے ہیں اور مستقبل میں منافع انہیں مل جاتا ہے۔ لہٰذا اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے بھی لوگوں میں بچتوں کی عادت پیدا ہوتی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ بھی زر کی رسد کو بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اب ہم سرمایہ بازار یا اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو استعمال ہونے والے انسٹرومنٹس ہیں یا آلات کار ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ان میں حصص ہے، ان میں ڈیبینچرز ہوتے ہیں، ان میں آپ کے سرکاری کفالتیں ہوتی ہیں، ان میں بانڈز اور بچت کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں ہم تھوڑا دیکھیں گے۔ سب سے پہلے حصص سے مراد کسی بھی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے حصے لیے جاتے ہیں جو کہ عوام سے روپے کو اکٹھا کرنے کے لیے بازار میں فروخت کرتے ہیں، یعنی عوام ان حصص کو خرید لیتی ہیں اور اس طرح وہ پیسہ اسٹاک مارکیٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جبکہ جو شخص حصص خرید لیتا ہے اسے سال کے آخر میں ختام پر نفع یا نقصان حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس روپیہ ہوتا ہے اور خود کاروبار کرنے کے بجائے اسے محفوظ سرمایہ کاری لگانا چاہتے ہیں، وہ حصص کے کاروبار میں اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ڈیبینچرز۔ بعض اوقات اگر مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے جو حصے ہیں وہ فروخت نہ ہوں اور انہیں اتنی رقم حاصل نہ ہو جس سے کہ وہ کاروبار کر سکے، تو پھر وہ اسٹاک سرٹیفکیٹ یا ڈیبینچر کے ذریعے بھی لوگوں سے رقم حاصل کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیبینچر میں ایک تحریر لکھ دی جاتی ہے جس کے مطابق وہ شخص اس کمپنی کو ادھار دیتا ہے اور خود وہ سود کماتا ہے۔ کمپنی کو خواہ نفع ہو یا نقصان اسے باقاعدگی سے سود ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ سرکاری کفالتیں۔ سرکاری کفالتوں سے مراد حکومت کی وہ تحریری رسیدیں لی جاتی ہیں جو کہ وہ قرضہ حاصل کرنے کے لیے جاری کرتی ہے، وہ ان قرضوں پر وہ سود بھی ادا کرتی ہے۔ ان کی خرید و فروخت بھی اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے کی جاتی ہے جو کہ زر کی رسد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور سب سے آخر میں ہمارے پاس بانڈز اور بچت کے سرٹیفکیٹس ہیں۔ بانڈز کے ذریعے بھی لوگوں سے رقومات حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک تحریر ہوتی ہے جو کہ بانڈز جاری کرنے والا ادارہ لکھتا ہے، اور بانڈز کسی خاص شخص کے نام نہیں ہوتا بلکہ جس کی ملکیت میں ہو وہ اسی کی رقم وہی وصول کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انعامی بانڈ 1000 روپے کا، 2000 روپے، 5000 روپے، اسی طرح ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس، اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس، ریگولر انکم سرٹیفکیٹس، یہ تمام کے تمام بانڈ اور بچت کے سرٹیفکیٹس ہیں، اور یہ بھی زر کی رسد کو بڑھاتے ہیں۔ لیسن کو بخوبی مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، اور کوئی اگر مشکل ہو، کوشچن ہو تو مجھ سے رابطہ کریں۔